کہانی کا عنوان نمائش قسط نمبر 2۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ وہ آج امی کے گھر جا رہی تھی۔ بھابھی کا رویہ دن بہ دن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، مگر اس گھر میں نیا فرد ہونے کی حیثیت سے اس نے فی الحال لبوں پر قفل لگانا مناسب سمجھا۔ تم لوگ گھومنے نہیں گئے کہیں؟ انیسہ کی بات اس کے دل میں پھانس چبھی، کیونکہ اس نے جب قاسم سے کہا تو اس نے ٹال دیا تھا کہ فی الحال اس کے پاس ان چونچلوں کے لیے پیسے نہیں تھے۔ یار وہ تو اتنے امیر لگ رہے تھے کہ مجھے تو یقین تھا کہ وہ لوگ بیرون ملک بھیجیں گے، مگر یہ کیا؟ انیسہ کو خاصی مایوسی ہوئی تھی، جبکہ اس کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ چلے جائیں گے، تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اس نے باتوں کا رخ بدل دیا تھا۔ قاسم، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھابھی کیوں اتنا الجھتی ہیں اور مجھے طعنہ زنی کرتی ہیں۔ آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کوئی نہیں، اگنور کر دیا کرو۔ قاسم کے کہنے پر اس نے حیرانی سے اس کو دیکھا تھا، جیسے اس سے اس جواب کی قطعی توقع نہ ہو۔ میں کب سے اگنور ہی کر رہی ہوں، مگر اب وہ حد کراس کر جاتی ہیں، اور میں بھی انسان ہوں، میرا ضبط جواب دے جاتا ہے۔ وہ کافی بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ قاسم نے اس کو دیکھا اور پھر لب پینچھ لیے۔ وہ جانتا تھا کہ ساری غلطی اس کی نہیں تھی، سو وہ اس کو کچھ کہہ کر گھر کا ماحول اور آپسی رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ مناسب الفاظ تلاش کر رہا تھا کہ جس سے اس کو بتا سکے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کہ اس نے آبرو چکاتے ہوئے ناسمجھی سے اس کو دیکھا کہ سچ بتانا چاہتا ہوں، مگر وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا۔ شاید ہمارے رشتے میں کلیشز آ جائیں۔ قاسم دل میں ڈھیروں اوہام و ظنون لیے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جیسے وہ کہنا بھی چاہ رہا ہو مگر کہنے کی ہمت بھی نہ ہو۔ قاسم، ہمارا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنا سوچیں۔ وہ اب تجسس اور پریشانی سے زیادہ گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ بتائیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر مختلف سوچوں کا جال بننے گیا تھا۔ ویسے بھی جب اتنا تجسس ہو جائے تو انسان کا دماغ ہزار طرح کے وہم و گمان پال لیتا ہے۔ پہلے ایک سوال کا جواب دو۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے ہوئے اس کے نازک اور ملائم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جیسے اجازت طلب کر رہا تھا۔ جی پوچھیں۔ سر کو جنبش دے کر اس نے نرم لہجے میں کہا، تمہارے لیے مادی چیزیں اہم ہیں یا پھر؟ وہ بھی بول رہا تھا جب اس نے ٹوک دیا، میرے لیے آپ اہم ہیں، چاہے آزما لیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے اندر الجھتی ہوئی الجھنوں کو سمجھا گئی تھی۔ شکریہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے سر سے بوجھ اتر چکا ہو، مگر ابھی اصل بات بتانی تھی۔ ہم لوگ نمائش کی آگ میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جلس جائیں گے، مگر پھر بھی خود کو باز نہیں رکھ سکتے۔ اس نے تہمید باندھی تھی، جبکہ وہ سر ہلا کر اس کی بات سے اتفاق کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تم لوگوں کے خاندان یا پھر ویسے ہی واہ واہ کروانے کی خاطر ہم نے اپنی حیثیت اور اوقات سے بڑھ کر شادی ارینج کر دی۔ ہر چیز میں لوگوں نے کیسے واہ کی تھی، تم اچھی طرح آشنا ہو۔ اس کی بات کو سمجھے بنا وہ فوراً سب یاد کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ واقعی میں ہماری شادی تو مثال قائم کر گئی ہے۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں۔ وہ خوشی سے ہنستی تھی۔ شادی بالکل ویسے ہی ہوئی تھی جیسے وہ چاہتی تھی۔ ہاں، یہی اس کی ڈریم ویڈنگ تھی۔ بات یہ ہے کہ اس شادی نے ہماری بھی آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہر چیز میں پیسہ بے دریغ خرچ ہوا ہے، قرض بھی بہت زیادہ لیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے لیے جب زیور بنوانے کی بات آئی تو ایک عام سا لاکٹ، انگوٹھی اور ایئرنگز ہی آ سکتے تھے، وہ لے لیے تھے۔ اور پھر اس نے گہری سانس لے کر جیسے ہمت متوجہ کی اور پھر اسے بتانے لگا۔ پھر وہ تسلسل ٹوٹ جانے پر بے دلی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔
پھر ہمیں بھابھی سے جویلری ادھار لینی پڑی کہ ہمارا بھرم قائم رہ سکے۔ اب تمہارے پاس اس سونے کے لاکٹ، رنگ اور ایئر رنگس کے علاوہ باقی سب بھابھی کا ہے، قاسم نے کہتے ہوئے نظریں اس سے چرا لی۔ کیا؟ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، اگر ہم شادی اتنی دھوم دھام سے نہ کرتے تو ایسی ہی جویلری تمہاری آ سکتی تھی۔ اب مجھے بھی پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کم از کم مجھے تو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ نمود و نمائش کے چکر میں بہت نقصان کر لیا ہے ہم نے اپنا۔ وہ اب پچھتاووں کی گہری دلدل میں دھنس چکا تھا، جبکہ وہ شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گو کہ یہ سب ہضم کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قرض کے اترتے ہی تمہیں ایسی ہی جویلری بنوا کر دوں گا۔ آئی پرومس۔ اس کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے گرمائش مہیا کرتے ہوئے وہ کچھ شرمندہ سا مگر ملتجی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نہیں قاسم، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ مجھے پہلے بتا دیتے، نمود و نمائش میں سب سکون تو جانا ہی تھا۔ میں بھابھی کی جویلری واپس کر دوں گی۔ گو کہ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر اس نے کہہ دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسی میں اب بھلائی اور بہتری تھی۔ تھینک یو سو مچ، قاسم نے محبت سے کہا تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ ہونے کے باوجود اس شادی میں اتنا سکون نہیں تھا جیسے ہمارے آباء و اجداد کی شادیوں میں تھا، کیونکہ وہ سادگی سے ہوتی تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اپنے بچوں کی شادی بہت سادگی سے کروں گی، پھر ان کو ان پیسوں سے عمرہ کرنے بھیجوں گی اور پھر گھومنے۔ اس نے معصومیت سے کہا تھا تو قاسم مسکرا دیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی وہ بہت خوش تھا کہ اس نے بھرم رکھ لیا تھا۔ از قلم زویا مجید چودھری۔ مزید دلچسپ کہانیوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔